السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی زیر ناف بالوں کے بارے میں دو سوالات کر رہے ہیں۔ پہلا سوال، بھائی آپ علیہ السلام نے زیادہ سے زیادہ 40 دنوں کی مدت مقرر کی ہے۔ جب 40 دنوں سے زیادہ دن گزرے گئے تو وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کرے گا، اس وجہ سے وہ گناہ گار ہوگا۔ کفارہ وغیرہ بالکل کوئی نہیں ہے۔ پھر جب اسے یاد آئے یا خیال ہے تو فوراً وہ بال مونڈ دے۔ اسی طرح ناخنوں کا حکم ہے، تو یہ جو 40 دنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقرر کیا ہے، 40 دنوں سے زیادہ اگر بال ہو جائیں تو وہ آدمی گناہ گار ہوگا، لیکن کوئی کفارہ وغیرہ اس پر فرض نہیں ہوگا۔ رہا مسئلہ جو میت پر کا پوچھ رہے ہیں، یہ میرے بھائی ہمارا عوامی مسئلہ ہے، سمجھ آئی؟ میت کے بال کوئی کاٹے نہ کاٹے، میت کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہ میت کا عمل نہیں ہے۔ آدمی کا وہ عمل ہوتا ہے جو وہ اپنی زندگی میں کرتا ہے، سمجھ آئی؟ اس سے اہم بات تو میرے بھائی، اس سے اہم بات تو میت کی داڑھی کے بارے میں سوچیں نا۔ جو آدمی شیو میں مر جائے اس کی داڑھی کیسے لگائیں گے آپ؟ یہ بھی تو اس کی غلطی ہے نا۔ جس طرح داڑھی کاٹنا جرم ہے، اسی طرح وہ بال چھوڑنا جرم ہے، تو آپ اس کی داڑھی کیسے لگائیں گے؟ ہاں، پھر آپ کوئی مصنوعی داڑھی لے کر اس کو لگا دیں یا بال وغیرہ لگا دیں تاکہ اس کی داڑھی ہو۔ اللہ کے بندو، اب ایک ہے میت کی شرمگاہ دیکھنا، ظاہر ہے وہ اس کی جو حجامت کیا انڈر شیو ہوگی تو وہ میت کی شرمگاہ کو دیکھنا پڑے گا نا۔ اور ایک ہے یہ بال مونڈنا، یہ بال مونڈنا میت کا اس کا عمل ہی نہیں ہے۔ اگر اس نے 2 مہینے بال کاٹے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ وہ بال اب آپ بے شک مونڈ دیں، اس سے میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے بھائی، یہ اس کا عمل ہی نہیں ہے۔ اس کے سر کے بال آپ ٹھیک کر دیں، داڑھی کی جگہ پہ بھی آپ بال لگا دیں، اس کا میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا یہ ہمارے عام لوگوں نے کو عجیب صحیح نظریہ قائم کر لیا ہے۔ خیر آج کل اس قسم کی سیفٹیاں موجود ہیں کہ وہ کپڑے کے اندر بھی میت کے اندر شیو کی جا سکتی ہے، لیکن میرے بھائی یہ تکلف ہے، اس کا میت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بس ایسا ہی یہ چند عوامی لوگوں کی رائے سمجھ لیں جو میت کو غسل دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک مسئلہ بنا لیا ہے، تو یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں میرے بھائی۔ السلام علیکم۔ شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب شكرا.